یہ واقعہ سرگودا کے ایک مالی کے ساتھ پیش آیا۔ واقعہ بہت حیران کن اور دلچسپ ہے، بلکہ ڈراؤنا بھی ہے۔ اس مالی نے بتایا کہ جس جگہ پر درخت زیادہ ہوتے ہیں وہاں خدا کی مخلوق بھی زیادہ ہوتی ہے، آنکھ سے نظر آنے والی مخلوق بھی اور نظروں سے اوجھل رہنے والی مخلوق بھی۔ یہ قصہ بھی اس مخلوق کا ہے جو نظر تو نہیں آتی لیکن کبھی کبھار انسانوں کو دکھائی دے جاتی ہے۔ میرا نام مراد ہے اور میں سرگودا کے ایک نواحی گاؤں میں پیدا ہوا۔ میں نے ساری زندگی باغات میں کام کرتے ہوئے گزار دی۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے، دسمبر کا مہینہ تھا۔ سرگودا اور گردنوا میں کنو کا سیزن شروع ہو چکا تھا، اس لیے میرے کام کا بوجھ بھی پہلے سے بڑھ گیا تھا۔ سرگودا میں کنو کی پیداوار پاکستان بھر میں پہلے نمبر پر ہے۔ اکتوبر نومبر میں کنو کے باغات پھلوں سے بھر جاتے ہیں جو فروری تک چلتے ہیں۔ ان دنوں میں جس باغ میں کام کرتا تھا وہ باغ تقریباً 14 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا، اور باغ کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے اندر جنات رہتے ہیں جو رات کے وقت کئی لوگوں نے دیکھے ہیں۔ میں تو ایسی باتوں پر یقین ہی نہیں کرتا تھا۔ باغ میں میرے علاوہ ایک اور ملازم بھی کام کرتا تھا جس کا نام شریف تھا۔ وہ شام ہوتے ہی اپنے گھر چلا جاتا تھا، جبکہ میں رات ہونے تک باغ میں کام کاج کرتا رہتا تھا۔ ایک صبح عجیب ماجرا ہوا۔ میں باغ میں گیا تو کسی نے بہت سے کنو توڑ کر زمین پر پھینکے ہوئے تھے۔ کچھ صحیح حالت میں تھے جبکہ کچھ کچلے پڑے تھے۔ مالک کا نقصان دیکھ کر میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے جا کر مالک کو شکایت کی۔ جب مالک باغ میں آیا تب تک دوسرا ملازم شریف بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ ہم تینوں نے مل کر کھوج لگائے تو وہاں ننگے پیروں کے کافی زیادہ نشان موجود تھے، لیکن وہ سب نشان ایک جیسے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک بندے کے پیر کے نشان ہیں یا زیادہ کے۔ خیر، ہم نے اس بندے کا پتہ لگانے کی کوشش کی جس نے یہ نقصان کیا تھا، لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کنو چوری نہیں ہوئے تھے، صرف توڑ کر پھینکے گئے تھے۔ معلوم نہیں وہ کون تھا جس نے یہ گھٹیا حرکت کی تھی۔ اگلی صبح بھی یہی ماجرا ہوا۔ اب تو مالک خاصا پریشان ہو گیا۔ اس نے شریف سے درخواست کی کہ تم ایک رات باغ میں چھپ جاؤ اور دیکھو کہ کون ہے جو رات کو کنو توڑ کر پھینک جاتا ہے۔ شریف خود بھی مالک کا وفادار تھا اور وہ بہت بہادر آدمی تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ رات کو باغ میں چھپ کر نگرانی کرے گا۔ اس 14 ایکڑ پر پھیلے باغ کے بیچوں بیچ ایک کچا مکان بنا ہوا تھا۔ اب تو وہ مکان خستہ حالت میں ہے۔ کبھی ایک ملازم اپنی بیوی بچوں سمیت اس مکان میں رہا کرتا تھا، لیکن وہ ملازم چند سال پہلے مکان خالی کر کے جا چکا تھا۔ پروگرام کے مطابق شریف نے رات کو اس مکان میں ٹھہرنا تھا اور نظر رکھنی تھی کہ رات کو باغ میں آ کر نقصان کون کرتا ہے۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دن شریف کو بخار نے آ گھیرا۔ شام تک بخار کی شدت بڑھ گئی۔ باغ کے مالک کو معلوم ہوا تو اس نے شریف کو کہا کہ تم گھر جا کر آرام کرو، آج رات باغ کی نگرانی مراد کرے گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، چنانچہ شریف کی جگہ نگرانی کرنے کی ذمہ داری میں نے اٹھا لی۔ اس رات کھانا وغیرہ کھا کر میں باغ میں چلا گیا اور اس خستہ حال مکان کے اندر جا کر چھپ گیا جو برسوں سے ویران پڑا تھا۔ وہ مکان کیا تھا، بھوت بنگلہ ہی لگتا تھا۔ آدھی دیواریں ٹوٹ چکی تھیں اور چھتیں کسی بھی وقت گرنے والی تھیں۔ ہر جانب مکڑی کے جالے نظر آتے تھے۔ ڈر لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی موذی جانور نہ چھپا ہو۔ میں سگریٹ وغیرہ پی کر وقت گزارنے لگا، یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی، لیکن کسی جانب سے کوئی ایسی آواز یا شور سنائی نہ دیا جس سے معلوم ہوتا کہ کوئی باغ میں داخل ہو کر کنو توڑ رہا ہے۔ آدھی رات کے بعد میں اس مکان سے باہر نکلا اور گھوم پھر کر باغ کا جائزہ لینے لگا۔ سارے درخت ٹھیک حالت میں موجود تھے، نہ تو کوئی باغ میں آیا تھا اور نہ ہی کسی نے کنو توڑے تھے۔ میں واپس مکان میں آ گیا اور انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ رات کی تاریکی غائب ہونے لگی۔ آخر کار صبح ہو گئی۔ میں مکان سے باہر نکلا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ مجھے خوشی تھی کہ آج رات کسی نے کنو نہیں توڑے، لیکن جیسے ہی میں باغ سے باہر نکلا کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب والے 2 درخت تقریباً خالی ہوئے پڑے تھے۔
ان پر موجود تمام پھل بے دردی سے توڑا گیا تھا اور وہیں زمین پر پھینک دیا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میری غفلت نے مالک کا اچھا خاصا نقصان کر دیا تھا۔ صبح مالک کو جب ساری بات کا پتہ چلا تو اس نے مجھے کہا کہ ضرور تم سے کوئی غفلت ہوئی ہے، اب کی بار میں تمہیں اس نقصان پر معاف کرتا ہوں، لیکن آج رات تم نے چوروں کو پکڑنا ہے، نہیں تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ میں گھر آ گیا، سارا دن پریشان رہا کہ رات اتنا بڑا نقصان ہو گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ 2 درختوں کا سارا پھل اتار کر برباد کر دیا جائے اور آواز تک نہ آئے۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ آج رات چھپ کر مکان میں نہیں بیٹھوں گا، بلکہ باغ میں گھوم پھر کر نگرانی کروں گا اور کنو توڑنے والوں کو لازمی پکڑوں گا۔ بس پھر کیا تھا، جیسے ہی رات ہوئی میں نے ایک مضبوط لاٹھی اور ٹارچ پکڑی اور جا کر باغ کے اندر چہل قدمی شروع کر دی۔ اس رات ہوا میں بہت سرد اور تیزی تھی، پتے جب آپس میں ٹکراتے تو خوفناک آوازیں پیدا ہوتی تھی۔ میں کبھی ایک درخت کے نیچے جاتا اور رک کر آس پاس کا جائزہ لیتا، جب کچھ نظر نہ آتا تو آگے بڑھ جاتا، یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی۔ تبھی مجھے پیاس ستانے لگی۔ باغ کے درمیان میں جس جگہ مکان تھا اس کے قریب ہی پانی کا نلکا لگا ہوا تھا۔ میں پانی پینے کے لیے نلکے کی جانب چل پڑا۔ جیسے ہی نلکے کے پاس پہنچا میں نے وہاں 5 آدمیوں کو دیکھا۔ میں چونک گیا اور جلدی سے ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر ان کو دیکھنے لگا۔ اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے میں ان کے چہرے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن ان سب نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ کپڑے بالکل ویسے تھے جس طرح عرب کے لوگ پہنتے ہیں۔ وہ 5 آدمی ایک درخت کے پاس کھڑے ہو کر اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ 5 آدمی ایک دم سے درخت پر ٹوٹ پڑے اور کنو توڑ توڑ کر نیچے پھینکنے لگے۔ ان کے ہاتھوں کی رفتار بہت تیز تھی، اور عجیب بات یہ تھی کہ زیادہ آواز بھی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہی وہ چور ہیں جو روزانہ رات کو کنو توڑتے ہیں اور مالک کا نقصان کرتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، میں نے لاٹھی سنبھالی اور ان 5 کو للکارتے ہوئے آگے بڑھا۔ مجھے سامنے پا کر وہ سب چونک گئے۔ وہ خالی ہاتھ تھے اور میرے پاس مضبوط لاٹھی تھی۔ یہی بات مجھے حوصلہ دے رہی تھی، لیکن لاٹھی دے کر وہ 5 ذرا بھی نہیں گھبرائے۔ پھر وہ آگے بڑھے اور انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ گھیرے میں لینے کے بعد وہ میرے قریب آنے لگے۔ میں اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب وہ میرے بالکل پاس آ گئے تو ان کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ سب بہت عجیب سے تھے، سر سے گنجے تھے، آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں اور چہرے کالے سیاہ تھے، اور منہ سے باہر آتا ہوا ایک لمبا سا دانت جو ٹھوڑی سے نیچے تک جا رہا تھا۔ یا خدا، یہ کون سی مخلوق ہے، میں نے گھبرا کر سوچا اور گھوم کر اپنے چاروں جانب دیکھا۔ تبھی میں نے ایک اور عجیب بات دیکھی۔ وہ تعداد میں تو 5 تھے، لیکن سب کے سب ایک جیسے تھے، بالکل ایک جیسے، نہ شکلوں میں فرق، نہ قد میں اور نہ کپڑوں میں، اور 5 ننگے پاؤں تھے۔ اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ ان کے قدموں کے نشان بالکل ایک جیسے کیوں لگ رہے تھے۔ قریب آ کر وہ خاموشی سے کھڑے ہو گئے اور مجھے گھورنے لگے۔ میرے تو جسم سے جان ہی ختم ہو گئی۔ تھوڑی دیر پہلے میں ان کو للکار رہا تھا، اب ان سے جان چھڑانے کے چکر میں تھا۔ ان کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کاش مجھے پہلے ان کی شکل نظر آ جاتی تو میں کبھی ان کے سامنے نہ آتا، لیکن اب تو وہ مجھے گھیرے میں لے چکے تھے۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ کون سی مخلوق ہیں، لیکن ایک بات کی میں قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ انسان نہیں تھے، جنات تھے، شیطان تھے یا بھوت تھے، بس کچھ اسی قسم کے مخلوق لگتے تھے۔ پھر ان 5 میں سے ایک آگے بڑھا، اس نے میرے ہاتھ سے لاٹھی چھین لی اور مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ اس عجیب مخلوق کو دیکھنے کے بعد میری ٹانگوں میں بھاگنے کی ہمت نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ میرے قدم زمین سے چپک گئے ہیں۔ جیسے ہی اس نے میرا بازو پکڑا، میرے سارے جسم میں عجیب طرح کی بجلی دوڑ گئی۔
پھر اس نے مجھے اپنی جانب کھینچا اور ایک جانب لے کر چل پڑا۔ اس کے چاروں ساتھی بھی میرے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ میں چیخنا اور چلانا چاہتا تھا لیکن میرے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا اس پرانے مکان کے اندر لے گیا جو کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ وہاں لے جا کر اس نے مجھے ایک ٹوٹے ہوئے دروازے کی دہلیز کے ساتھ باندھ دیا۔ باندھنے کے لیے رسی بھی اس کے ساتھی نے دی تھی۔ اس کے بعد وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اگر میں دہلیز کے ساتھ بندھا ہوا نہ ہوتا تو زمین پر گر جاتا۔ پھر اس نے میری لاٹھی توڑ کر میرے سامنے زمین پر پھینک دی اور بھاری آواز میں بولا کہ آج کے بعد رات کو باغ میں مت آنا، نہیں تو تمہیں زندہ جلا دیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ 5 وہاں سے چلے گئے اور میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی میں اپنے گھر پر تھا اور دوپہر کا وقت تھا اور محلے کے لوگ میرے پاس جمع تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ شریف اور باغ کا مالک صبح مجھے باغ کے اندر سے اٹھا کر لائے ہیں۔ میں بے ہوش تھا اور مجھے اس پرانے مکان کے ایک دروازے کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ کارروائی ان چوروں نے کی ہے جو رات کو کنوں توڑا کرتے تھے، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ یہ کس کی کارروائی ہے۔ میں جان چکا تھا کہ وہ کوئی جن بھوت تھے، کوئی چور نہیں تھے۔ اس دن کے بعد میں نے وہاں سے نوکری چھوڑ دی اور کراچی چلا گیا، جہاں ایک فیکٹری میں کام کرنے لگا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہاں پر کام کرنا اب خطرے سے خالی نہیں ہے۔ سٹوری اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو سٹوری آپ کو مل جائے۔